السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ میں ہوں استاد معین اختر سکسیس ٹیم کے پلیٹ فارم سے، اور آپ کی کامیابی ہے ہمارا مقصد۔ آج انشاءاللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو ایک زبردست قسم کا معجزہ عطا فرمایا ہے قرآن پاک، یہ کس طرح سے باقی معجزات سے ڈیفرنٹ ہے، اور اسپیشلی ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اسلام کا معجزہ آج بھی پروف کیا جا سکتا ہے، اور باقی جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ان کے معجزات میں اور اسلام کے معجزے میں کیا فرق ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے، بہت زبردست معجزات عطا فرمائے، جن میں ایک مثال آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مادر زاد نابینا ہوا کرتا تھا، یعنی کہ پیدائشی نابینا اگر کوئی آ جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اس پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا سے وہ بندہ بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور کس طرح ہوتا تھا کہ اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو جاتی تھی۔ دوسرا ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اگر کوئی کوڑ کا مریض لایا جاتا تھا، جو کہ اس وقت تک لا علاج مریض سمجھا جاتا تھا کہ اس کا کوئی علاج ہو ہی نہیں سکتا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ شفا یاب کر دیتے تھے۔ اچھا، مزید جو ہے سب سے بڑھ کر اگر ہم دیکھیں، اگر کوئی بندہ ہے، پتہ چلا جب بندہ فوت ہو گیا جی، اب آگے ریکویسٹ کیجیے کہ بندہ مر گیا، تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے فرماتے تھے کہ کم بِإِذْنِ اللہ، مرے ہوئے بندے سے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا۔ ناؤ دا پوائنٹ از کہ یہ سارے جو معجزات ہیں ہم اسے مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ یہ قرآن پاک میں موجود ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ سارے کے سارے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے پرفارم کیے۔ بٹ دا پوائنٹ از، اگر کوئی بندہ ایسا آ جاتا ہے جو آ کے کہتا ہے کہ جناب آج آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں، تو آج آپ کے پاس کوئی ایسا راستہ موجود نہیں ہے کہ آپ وہی معجزات دوبارہ سے ثابت کر سکیں کہ واقعی یہ سارے معجزات ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ سے ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے۔ اپنی لاٹھی پھینکتے ہیں، وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اپنا ہاتھ جو ہے اپنی بغل میں اپنے گریبان میں ڈالتے ہیں، جب نکالتے ہیں تو وہ بالکل سورج کی طرح چمکتا ہوا بے عیب نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوا، وہی جناب لاٹھی ہے، وہ پانی پہ ماری ہے، سمندر میں ماری ہے، تو وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا، راستہ بن گیا درمیان میں سے۔ اچھا، یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں اس لاٹھی کے ذریعے سے۔ بٹ دا پوائنٹ از، اگر کوئی بندہ آ جائے میں کہتا ہے کہ یار کیا بات کرتے ہو، میں تو مذہب کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں تو دین کو مانتا نہیں، میں خدا کو نہیں مانتا۔ فرض کریں کوئی دہریہ آ جاتا ہے، کوئی ایتھیسٹ آ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جناب آج آپ کیسے ثابت کریں گے، وی ڈونٹ ہیو اینی آپشن۔ ہم آج اس کے سامنے وہ ساری چیزیں ریپروڈیوس نہیں کر سکتے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آج ثابت نہیں کر سکتے کہ ڈیفینیٹلی یہ ساری کی ساری چیزیں ہوئی ہیں، لیکن ہم یقین رکھتے ہیں، ہمیں ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے قرآن میں، اور قرآن میں جو جو معجزات کا ذکر ہے ہم مانتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے پرفارم ہوئے۔ اچھا، اب فرق دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمایا ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی یا رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف نہیں لانی تھی، اور اب جو ہے معجزہ صرف وہی چلنا تھا جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ اور معجزے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ کو شک ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو یہ جس چیز کو ایز اے چیلنج پیش کر رہا ہے، آپ بھی اس چیلنج پہ پورے اتر کے دکھا دیں۔ اگر تو آپ بھی کر لیں تو آپ مان لیں گے کہ جناب یہ بندہ جو ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور اگر آپ وہ نہ کر سکیں تو اٹ مینس کہ یہ جو معجزہ دیا جاتا ہے ہر نبی یا رسول کو علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پہچان لیا جائے کہ واقعی یہ جو بندہ ہے یہ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا۔ Now the point is، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمایا گیا، یعنی کہ جو اسلام کا معجزہ ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ اور قرآن جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے اسے بالکل ڈیفرنٹ رکھا باقی تمام معجزات سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اگر آج کوئی بندہ کہتا ہے جناب آپ ہمیں بتائیں اسلام کا کون سا معجزہ ہے، آج ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس معجزہ آج بھی موجود ہے۔
وہ کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا معجزہ ان کی ذات کے ساتھ ہی موجود تھا، جیسے وہ دنیا سے گئے اس کے بعد اگر کسی بندے کے پاس وہ والا عصا وہ لاٹھی آ بھی جائے تو وہ نہ تو سانپ بنے گی نہ ہی وہ سمندر میں راستہ بنائے گی۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے معجزات بھی ان کے ساتھ اٹیچ تھے، وہ جو بھی معجزات پرفارم کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے کرتے تھے، لیکن یہ وہی کرتے تھے تو ہوتے تھے۔ اگر آج کوئی بندہ کہے جناب یہ بندہ مر گیا، فار ایگزامپل اسے کہتا ہے یار کم باذن اللہ، تم اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ کھڑا نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ یہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور جیسے وہ دنیا سے چلے گئے یہ معجزہ بھی آج کوئی اور پرفارم نہیں کر سکتا۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ معاملہ بالکل چینج ہو گیا۔ وہ کیسے؟ پہلی بار ایسا ہوا وقت کے نبی یا رسول علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علیحدہ فرما دیا اور معجزہ علیحدہ کر دیا، یعنی کہ قرآن جو معجزہ دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آج بھی چیک ہو سکتا ہے۔ کوئی بندہ اٹھ کے کہتا ہے جناب میں اسلام کو نہیں مانتا، میں کسی دین کو نہیں مانتا، میں کسی مذہب کو نہیں مانتا، میں خدا کو ہی نہیں مانتا، کوئی دہریہ آ جاتا ہے، کوئی ایتھیسٹ آ جاتا ہے، وی ڈو ہیو آپشن، ہم اسے کہہ سکتے ہیں جناب اوکے اگر آپ نہیں مانتے اس اوکے، وہ کہتا ہے جناب آپ بتائیں میں آپ کے دین کو کیوں مانوں، آپ کا معجزہ جو ہے وہ بھی قصے کہانی ہے، ہم کہتے ہیں نو 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 نو، یہ فرق ہے باقی تمام معجزات سے کہ ہمارے پاس آج بھی معجزہ ایز اٹ از موجود ہے، یعنی کہ قرآن پاک کو اگر آپ آج چیک کریں گے، آپ اس پہ غور و فکر کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ہر دور کے لیے معجزات رکھے ہیں، قیامت تک کے لیے ملٹیپل فیلڈز کے معجزات اکٹھے کر دیے ہیں، پہلی بار ایسا ہوا ہے، اور اسی لیے اسے معجزوں کا معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس سیریز کو انشاءاللہ کنٹینیو کر رہے ہیں، لیکن آج کے ٹاپک میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے اسلام کا معجزہ باقی تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کے معجزات سے ہٹ کے ہے۔ کوئی بھی بندہ آج یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اسلام حق اور سچ پر مبنی دین ہے تو وہ آج بھی اسے پورے یقین کے ساتھ چیک کر سکتا ہے۔ دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی قرآن پاک کو صحیح معنوں میں معجزہ سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔